جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 19، 20 اور 21 ماہ رمضان یہ منسوب ہیں امام علی علیہ السلام کی شہادت سے۔ امام علی علیہ السلام کی شہادت علماء نے لکھا ہے قتل علی فی محراب عبادت لشدت عدل، انہیں محراب عبادت میں اس لیے شہید کیا گیا کہ وہ عدالت اور عدل کے مسئلے میں کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لو اعطیت الاکالیم سبعۃ بما تحت افلاکہا، اگر مجھے ساری کائنات جو آسمان کے نیچے ہے دے دی جائے، جو کچھ بھی اس میں ہے، ساری دولت اور سرمایہ کائنات کا سب کچھ دیا جائے، کیا کروں؟ ان اسلب جلب شعیرۃ من فم نملۃ، کہ میں چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھینوں۔ یہ کہا جائے جو کا چھلکا چھینو چیونٹی کے منہ سے تمہیں سب کچھ مل جائے گا، واللہ ما فعلتو، مجھے میرے اللہ کی قسم میں چیونٹی پر بھی ظلم نہیں کروں گا، اس کا حق اس سے نہیں چھینوں گا۔ جو بڑی مشکل کے ساتھ وہ جو کا چھلکا اپنی غذا کے طور پر لائی ہے، علی وہ چھلکا بھی نہیں چھینے گا۔ یہ نفس رسول ہے مولا علی، جان رسول ہے مولا علی، اخو رسول ہے مولا علی، باب مدینۃ العلم ہے مولا علی، تمام فضیلتوں کا مجسم عملی نمونہ ہے مولا علی۔ اگر علم کو کمال کے ساتھ دیکھنا ہے تو مولا علی کو دیکھو، اگر شجاعت کو کمال کے ساتھ دیکھنا ہے تو مولا علی کو دیکھو۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، قالوا علی علا قلت لا بل العلا بعلی علا، لوگ کہتے ہیں کہ علی بلند ہے، میں کہتا ہوں ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ بلندیاں ہیں جو علی کے ذریعے بلند ہیں۔ تو دوستو، تاریخ بشر میں تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام ائمہ اوصیاء اللہ کی زمین پر عدل کے نفاذ کے لیے آئے تھے۔ یہ قرآن نے کہا ہے کہ وہ عدل کے لیے آئے تھے، ارسال رسل اس لیے تھا، کتابیں اس لیے نازل کی گئیں، میزان حق و باطل اس لیے دیا گیا، واضح معجزے دیے گئے، کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل کے لیے قیام کریں۔ وہ آئے تھے لوگوں کو شعور دے، آگاہی دے، بصیرت دیں، اور لوگ اپنے اختیار کے ساتھ ظلم مٹانے کے لیے اٹھیں، عدل کے لیے اٹھیں۔ لہذا مولا علی علیہ السلام کی شہادت در حقیقت وہ شہید راہ عدالت ہے، عدل کی راہ کے شہید ہیں۔ عدل کیسے ہوتا ہے؟ قانون کی حکمرانی سے عدل ہوتا ہے۔ اگر قانون نہ ہو، قانون کی حکمرانی نہ ہو، چیزیں اپنی جگہ پر نہیں آتی۔ مولا علی علیہ السلام چاہتے تھے کہ ہر کسی کو اس کا حق ملے، واقعاً عدل نظر آئے، لیکن وہ لوگ جن کو عدل پسند نہیں تھا، جن کے لیے عدل مشکلات ایجاد کرتا تھا، ان کا جو لوٹا ہوا مال واپس لیتا تھا عدل۔ مولا علی نے کہا تھا کہ اگر جو مال لوٹ کر لوگوں کے پاس ہے، اس سے خواتین کے جہیز لیے گئے، شادیاں کی گئی، وہ بھی میں واپس لے لوں گا، اس لیے کہ مال کسی نے لوٹا پرانا ہو گیا تو اس کا نہیں ہے۔ آج پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ جتنی مشکلات ہیں نا انصافی کی وجہ سے ہے، عدل نہ ہونے کی وجہ سے ہے، جتنا ظلم و ستم ہے، جتنے لوگوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں، بنیادی انسانی حقوق وائلیٹ ہوتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ عدل نہیں ہے۔ ہم مولا علی کے ماننے والے آج ہم عہد کرتے ہیں کہ اپنی دھرتی پر عدل کے نفاذ کے لیے اس راہ میں خون دے دیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ شہداء کا راستہ ہے، انبیاء اور ہمارے ائمہ کا راستہ ہے۔ لہذا حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ جو ایام ہیں، ان ایام میں فیسیلیٹیٹ کرے عزاداری کے لیے۔ ہم عزادار ہیں، کیوں؟ مولا علی کے سر پہ جو تلوار کا وار ہوا، یہ عدل کے سر پر وار ہوا ہے، یہ عدالت کا گلا کاٹا گیا ہے، یہ عدل کو چھوٹا سمجھا گیا ہے، حقیر سمجھا گیا ہے، اور اس پر وار کیا گیا ہے ظالموں نے اور شیطان صفت لوگوں نے۔ انسانوں کی عزت اور عظمت کا تعلق اور دائرہ مدار ہی عدالت کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہذا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ باقاعدہ فیسیلیٹیٹ کرے۔ یہ لوگ مولا علی کے جو عاشق ہیں، یہ عدالت کے عاشق ہیں، علم کے عاشق ہیں، شجاعت کے عاشق ہیں، غیرت اور حمیت کے عاشق ہیں۔ یہ عزادار کیوں ہیں؟ تمام فضیلتوں کے سر پر ضرب لگی تھی، جو مولا علی کے سر پر فرق مبارک میں ضرب لگی، تمام فضیلتوں پر، حتیٰ قرآن پر ضرب ماری تھی انہوں نے۔ وہ سراپا ان کا وجود مجسم قرآن تھا، قرآن کی تعلیمات ان کی سیرت اور کردار میں واضح نظر آتی ہیں۔ تو حکومت کی ذمہ داری ہے فیسیلیٹیٹ کرے،
آج رات بھی عزاداری ہوگی اور کل دن کو بھی جلوس سے اذان نکلیں گے انشاءاللہ العزیز. تو میری گزارش ہے ہم سارے مسلمان اس میں شریک ہیں, شیعہ سنی شریک ہے اس کے اندر, حتیٰ مسلم اور غیر مسلم بھی آتے ہیں. یہ سارے کے سارے مولا علی کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں, نمونہ عمل سمجھتے ہیں. ان کے نقش قدم پر چل کر ہی ہم دنیا میں عزت سے جی سکتے ہیں اور عزت سے مر سکتے ہیں. میری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ 2-3 دن جو ہیں, آج کا دن بھی اور کل کا دن, پچھلے دن گزر گئے, انشاءاللہ پرامن طریقے سے گزریں گے اور سارے مولا علی سے عشق کرنے والے سارے کے سارے عزاداری میں آئیں گے, اس غم کو منائیں گے. کیونکہ یہ چیز ایسی ہے, اگر مولا علی کا غم منایا جائے تو در حقیقت انسانی تمام فضیلتوں کے قتل پر عزادار ہونے کا غم ہے. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ بہترین طریقے سے ہوں گے. حکومت جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں انجام دے گی اور سیکورٹی کا خاص بندوبست کرے گی, کیونکہ ملک کے اندر حالات مناسب نہیں لگتے بظاہر. تو انشاءاللہ یہ عزاداری کے ایام بہتر طریقے سے گزریں گے اور یہ 19, 20 اور 21 کو لوگوں کی عدالت کے ساتھ کمٹمنٹ بڑھ جائے گی. شجاعت, غیرت, حمیت, ایثار, فداکاری کے ساتھ کمٹمنٹ بڑھ جائے گی. مولا علی کی سیرت انسانوں کو حیات اور زندگی دیتی ہے, معاشرے کو نرملائز کرتی ہے, بیلنس کرتی ہے. اور انشاءاللہ اگر مولا علی علیہ السلام کی تعلیمات رواج پا جائیں, لوگوں تک پہنچ جائیں, تو یہ معاشرہ بہت آگے چلا جائے گا. اور اس دور میں بالخصوص ہم سب کو مولا علی کی ضرورت ہے. صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں اور اس کا افغانستان پر الزام اور کارروائی کا بھی, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خارجہ پالیسی میں کچھ شفٹ آیا ہے یا کیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے 2 مسلم ممالک ظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ دشمن جیسا رویہ ہو گیا؟ دیکھیں میری نظر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, امریکہ کی جو جیو پالیٹکس ہے, مطلوبہ سیاسی جغرافیہ ہے ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے, ان تمام کے تمام فسادات کے پیچھے اور جو بھی دہشت گردیاں ہو رہی ہیں, اصل پلینر جو ہے امریکہ ہے. آگے کوئی بھی ٹول بن سکتا ہے, کر سکتا ہے, لیکن اصل امریکہ ہے جو چاہتا ہے کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر انڈیا کو طاقتور بنایا جائے, پولیٹیکلی, اکنامیکلی, سوشلی, ہر لحاظ سے طاقتور بنائے. یعنی انڈیا اس خطے ساؤتھ ایشیا کا اسرائیل بنانا چاہتا ہے امریکہ, اور باقی اطراف کے ممالک کو کمزور کرنا چاہتا ہے. لہذا ان ممالک کو چاہیے, پاکستان کو, افغانستان کو, ایران کو, چائنا کو چاہیے ان چیزوں کو سمجھیں اور چیزوں کو بہتر بنائیں, ناراض نہ ہو ایک دوسرے کے ساتھ, بلکہ دشمن کے منصوبے کو ناکام بنائیں. فلسطین دیکھیں, اسرائیل وہاں پر اسٹریٹجکلی شکست کھا چکا ہے, 6 ماہ ہونے کو ہیں, لیکن اسرائیل اپنے مطلوبہ مقاصد کو حاصل نہیں کر سکا. اور دوسری طرف فلسطینیوں کی مقاومت, استقامت جاری ہے. وہ نارتھ غزہ سے بھی اسرائیل پر اٹیک ہو رہے ہیں, وہ حماس کو ایلیمنیٹ نہیں کر سکا, جہاد کو ایلیمنیٹ نہیں کر سکا, وہ اپنے قیدی بھی نہیں چھڑا سکا, اور کیا اسے کہتے ہیں کہ وہاں پر قبضہ اس طرح سے کہ وہاں پر اب آئندہ بالکل حماس کا نام نشان مٹ جائے گا, نہیں ہوگا. تو ایسے نہیں کر سکا. اسرائیل ہار گیا ہوا ہے. اسرائیل کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے جنگ کے بارے میں, وہ اسٹریٹجی ایک فیلئر ہو چکا ہے اسرائیل کا, اور اب ہاتھ پاؤں مار رہا ہے. اب یونائیٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل نے بھی کہا ہے جنگ بند کی جائے, تو بند نہیں کر رہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکا ہے. اسرائیل نے جو رمضان کے فوراً بعد بیت اللہ کے اوپر جو قبضہ کرنے کی بات کی, اس پہ کیا کہتے ہیں؟ یوم قدس کا پیغام بھی دے دیں پوری قوم کو کہ نکلے, یا اس وقت دیکھیں میں نے کہا نا, کل میں نے پروگرام کرنا ہے, پریس کانفرنس کرنی, آج مولا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھی پریس کانفرنس. ٹھیک ہے نا, شکریہ.